بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ قوموں کی تعمیر میں سب سے زیادہ اہم کردار کس شعبہ زندگی کا ہے، تو بلا مبالغہ بغیر کسی توقف کے ایک ہی جواب مل سکتا ہے کہ قوموں کی تعمیر میں سب سے اہم کردار استاد کا ہوتا ہے۔ استاد کے لیے اس سے بڑا مقام اور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس لحاظ سے یہ پیشہ پیغمبری ہے، انسانوں کو سکھانا، ان کو سنوارنا، ان کو نکھارنا اور ان کو پستی سے لے کر عروج کی طرف لے کے جانا۔ یہ استاد کا کام ہے کہ وہ قوموں کی تعمیر کرتا ہے۔ آج کے دور میں بطور مسلمان اور بطور پاکستانی ایک استاد کے سامنے کیا کیا چیلنجز ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ اگر غور کیا جائے تو آج کے دور میں ایک استاد کے سامنے 3 بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور یہ وضاحت بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ استاد خواہ مرد ہو یا عورت، اور اس استاد کا مضمون خواہ کچھ ہو، یہ ریاضی کا استاد ہو، یہ انگلش لٹریچر کا استاد ہو، یہ اردو کا استاد ہو، یہ فزکس یا کیمسٹری پڑھانے والا ہو، استاد بحیثیت مجموعی ہر استاد کے سامنے یہ 3 چیلنجز ہیں، اور اس کو چاہیے کہ ان 3 چیلنجز کا ادراک کرے اور اپنی نوجوان نسل کی اس لحاظ سے تربیت کرے۔ مضمون اس کا چاہے کیمسٹری ہو یا فزکس ہو، ریاضی ہو، اپنے مضمون کی پوری مہارت اس کے پاس ہونی چاہیے اور اپنے مضمون کا پورا حق اسے ادا کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان چیلنجز کا جواب دینا یہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے وہ، اور جو نوجوان نسل کا ہم پر ایک قرض ہے اور نوجوان نسل کی ہمارے حوالے سے ایک ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہے پاکستان کے اسلامی نظریہ۔ آج کی جو نوجوان نسل ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ نظریہ پاکستان سے دور ہو رہی ہے، وہ تاریخ پاکستان سے دور ہو رہی ہے، اس کی آنکھوں سے وہ ساری قربانی اور وہ ساری تحریک اوجھل ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر یہ پاکستان وجود میں آیا تھا، اور وہ نظریہ ہے 2 قومی نظریہ۔ وہ نظریہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ وہ نظریہ ہے پاکستان کا اسلام کے ساتھ تعلق۔ اس کو بوجوہ کمزور کیا جا رہا ہے، نصاب تعلیم سے وہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں جو اسلام اور نظریہ پاکستان سے متعلق ہے۔ لیکن نصاب چاہے جو بھی ہو، ایک استاد کا یہ کام ہے کہ وہ اس کے ساتھ کمیٹڈ رہے اور وہ اپنے تمام مضامین میں چاہے وہ جو بھی ہو، تھوڑا سا وقت پاکستان کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اسلامی تشخص کے لیے نکالے، اور اپنی نوجوان نسل کو ان کے ذہنوں میں یہ بات اتارے، ان کے دل اور دماغ میں یہ بات جاگزین کرے کہ پاکستان یہ اسلام کی وجہ سے قائم ہے اور اسلام ہی کی وجہ سے قائم رہے گا۔ پاکستان کے اندر اگر طاقت ہے، اسٹرنتھ ہے، تو وہ اس کے نظریے کی وجہ سے ہے، اور اگر یہ نظریہ کمزور پڑ گیا تو پاکستان کمزور پڑ جائے گا۔ دوسرا بڑا چیلنج جو آج کے استاد کا ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے ایک مسلمان کے حوالے سے چیلنج ہے، اور وہ ہے ہمارا عقیدہ ختم نبوت۔ آج کی نوجوان نسل کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں شعوری طور پر یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی حیثیت میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور اس کی جھوٹے ہونے کے لیے یہ دعویٰ ہی کافی۔ اس پر دلائل دینا، خود استاد کو اس بارے میں پوری آگاہی حاصل ہونا، اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ یہ عقیدہ نوجوان نسل کے ذہنوں میں اتارنا، یہ آج کے استاد کا کام ہے اور کردار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو جائے، الیکٹرانک میڈیا ہو جائے یا ہمارا نصاب ہو جائے، بار بار یہ اٹیمپٹ کی جاتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو چھیڑا جائے اور اس سے متعلق جو مواد ہے وہ نصاب سے نکالا جائے۔ اس کا مقابلہ پھر استاد میں کرنا ہے کہ کلاس روم کے اندر پھر وہی موجود ہوتا ہے اور وہی جو چاہتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے، اپنے نوجوان نسل کی تربیت کرتا ہے۔ لہٰذا عقیدہ ختم نبوت پر خود بھی کنونس ہونا، خود بھی اس کے متعلق پوری معلومات حاصل کرنا اور نوجوان نسل تک یہ پہنچانا، یہ آج کے دور کا دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ بحیثیت پاکستانی تیسرا بڑا چیلنج استاد کے سامنے وہ اردو زبان کا ہے،
وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی ارریلیونٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے اداروں سے اردو زبان نکل رہی ہے. ہماری عدالتوں میں فیصلے اردو زبان میں نہیں ہوتے. ہماری حکومتی مشینری اور حکومت کی ساری کارروائی وہ اردو زبان میں نہیں ہوتی. اگرچہ سپریم کورٹ کے آرڈرز یہ ہیں کہ حکومت کی تمام کارروائی وہ اردو زبان میں ہوگی، اور پاکستان کے 1973 کے آئین کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، لیکن بوجوہ پاکستان کے اندر اردو زبان سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اردو کو ایک قدامت پسندی کی اور زوال کی اور عدم ترقی کی علامت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک سازش ہے. پاکستان کے اندر اگر کوئی بائنڈنگ فورس ہے، پاکستان کے اندر اگر کوئی رابطے کی زبان ہے تو وہ اردو زبان ہے، اور اردو زبان کا گراں قدر لٹریچر ہے. لہٰذا ایک استاد، چاہے وہ ریاضی کا ہے، چاہے وہ فزکس کا ہے، چاہے وہ کیمسٹری کا ہے، چاہے وہ انگریزی لٹریچر کا ہے، اردو زبان کے حوالے سے اپنے نوجوان نسلوں کے اندر وہ یہ رویہ اپنانے کی اور ان کے ذہنوں اور دل اور دماغ میں یہ بات اتارنے کی کوشش کرے کہ، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہمیں اس کی طرف راغب ہونا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اردو لٹریچر کو پڑھنا چاہیے، اردو شاعری کو پڑھنا چاہیے، اردو ادب کو پڑھنا چاہیے، اور اس کا ذوق اپنے شاگردوں کے اندر پیدا کرنا. ہمارے دور میں ہمارے اساتذہ اردو شاعری کا ذوق ہمارے اندر پیدا کرتے تھے، اور اردو لٹریچر اور اردو ادب کا اور اردو ناولوں کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کرتے تھے، اور اس دور کے جو نوجوان نسل ہے اس کا تعلق اردو سے تھا. اردو کے حوالے سے ایک اور ضمنی چیلنج یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اردو رسم الخط ہے اس پر بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں اردو کو رومانائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے اشتہارات کو، آپ دیکھیں یہ جو میسیجنگ ہوتے ہیں اس کو، کہ ہم اردو بھی انگریزی میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انگریزی حروف تہجی کی بنیاد پر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اردو کا جو رسم الخط ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اس کی حفاظت یہ بھی ہمارے دور کی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ بچے خوش خطی کے لیے تختیاں لکھتے تھے اور اپنے خط کو خوبصورت بناتے تھے. اس طرف سے بھی ہماری نوجوان فارغ ہو رہی ہے، تو بچوں کے خط کو اور ان کی ہینڈ رائٹنگ کو خوبصورت بنانا، ان کے اندر خوش خطی کا ذوق پیدا کرنا، اور اردو زبان کا ذوق پیدا کرنا، اور اردو کے حوالے سے ان کو یکسو کرنا، اور پھر اردو کے اندر اتنی ترقی لے کر آنا کہ یہ واقعی پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کر سکے. تو یہ آج کے دور کا اور آج کے نوجوان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور آج کے اساتذہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لہٰذا میرے مخاطب جو اساتذہ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، ان کو ایک مشنری جذبے کے ساتھ ان تینوں چیلنجز کے جواب دینا ہے. یقین رکھیں یہ ہماری ملی ذمہ داری ہے، یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. یہ ہمیں بطور انسان اور بطور پاکستانی ہمیں اس کا رسپانسبل ہونا ہے. ہمیں اپنے نوجوان نسل کے اندر یہ اسپرٹ پھونکنی ہے، ان کے اندر اردو کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک اسپرٹ اور ایک روح پیدا کرنی ہے. ان کے اندر ایک عصبیت پیدا کرنی ہے ان تینوں چیزوں کے حوالے سے، تاکہ ان تینوں چیزوں پر اور ان تینوں چیلنجز کے حوالے سے کوئی بھی پاکستانی نوجوان کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز کرنے پر تیار نہ ہو. استاد یہ کر سکتا ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں. لہٰذا آج ہی ان چیلنجز کو قبول کیجئے اور ان کے جواب دیجئے. بہت شکریہ.